السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک کام کو قبول کرے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے اور توحید پر رکھے، توحید ہمارے دلوں میں رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے غلط کاموں سے محفوظ رکھے، شرک و بدعت سے دور رکھے۔ ناظرین، آپ سامنے اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی یہاں پر کچھ کام چل رہا ہے، اس وجہ سے اس کو چاروں طرف سے گھیر دیے ہیں کہ کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اندر صفائی ستھرائی کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں سے گرد و غبار کچھ اڑ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ حتیم میں کچھ کام ہو رہا ہو، نہیں معلوم کیا ہے، لیکن بہرحال ابھی خانہ کعبہ کے اندر یا اس کے ارد گرد کچھ کام چل رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے۔ ابھی نہ تو آپ حتیم میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی چاروں طرف سے خانہ کعبہ کو گھیر دیا گیا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے، اور اس دھوپ میں بھی لوگ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ ایسا گھر ہے جہاں پر آپ کسی بھی وقت آپ آئیں گے تو اس گھر کا طواف کرنے والا کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ گھر لوگوں کے طواف سے فارغ ہو، خالی ہو، کوئی نہ کوئی اس گھر کا طواف کرتا رہتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں، دھوپ کی وجہ سے جو گرمی ہو رہی ہے، لیکن وہ گرمی ایک طرح سے کچھ کم ہو جاتی ہے کہ یہ جو ٹائل لگے ہوئے ہیں، جو ماربل ہیں، یہ ماربل ایسے ہیں کہ ان پر آپ ننگے پیر چل سکتے ہیں، کتنی بھی دھوپ ہو یہ اس دھوپ کو برداشت کر لیتے ہیں اور گرمی کا احساس نہیں دیتے ہیں، کہ اگر آپ اس پر ننگے پیر بھی چلیں تب بھی آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ آرام سے ننگے پیر چل سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ننگے پیر ہیں، کچھ لوگ چپل پہنے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ننگے پیر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اللہ جزائے خیر دے اس حکومت کو، جو حاجیوں، معتمرین اور اللہ رب العزت کے گھر کے زیارت کرنے والوں کے لیے یہ سب سہولتیں، یہ سب آرام کی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک کام کو قبول کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ بھائی جو مظلوم ہیں، مقہور ہیں، طرح طرح سے پریشان کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت تو انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات دے۔ اللہ رب العزت جو لوگ بھی قرض دار ہیں، اللہ رب العزت تو انہیں قرض سے نجات دے۔ اللہ رب العزت جو بیمار ہیں تو انہیں شفا یابی عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائی جنہیں ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ رب العزت تو انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات دے۔ اللہ رب العزت جو لوگ تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تو ان کے نیک کام کو قبول کر۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے گھر کے دیدار کا شرف بخش۔ ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ گرمی پڑتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ ہوائی چپل پہن کے مت آئیں، جیسا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا خیال بنا ہوا ہے کہ آپ جب عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو ہوائی چپل پہن کے جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ ہے کہ آپ کے پیر کے ٹخنے وہ کھلے ہونے چاہیے، یہ اصل مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہوائی چپل پہن کے آئیں، پلاسٹک کے چپل پہن کے آئیں۔ اگر آپ پلاسٹک کے چپل پہن کر کے آئیں گے تو اتنی گرمی ہوتی ہے تو وہ چپل آپ کا گرم ہو جاتا ہے، پلاسٹک والا، اور جب آپ دھوپ میں چلیں گے تو پھر
اس کی وجہ سے اوپر سے تو گرمی ہو ہی رہی ہے، نیچے سے آپ کے چپل بھی گرم ہو جاتا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے چپل پر پانی نہ ڈالیں تو پھر آپ اس کو پہن کر کے آگے چل بھی نہیں سکتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہوائی چپل کے بجائے چمڑے کا چپل پہنیں، تاکہ یہاں پر جو گرمی پڑتی ہے اگر آپ کو دھوپ میں چلنا ہی پڑے تو پھر زیادہ دقت پیش نہ آئے۔